ذوحان ویل چیئر پہ بیٹھا کچھ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ سمرین جو صفائی کی نیت سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اسے الجھا ہوا دیکھ کے چونکی۔ صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ جھاڑو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ذوحان کے نزدیک آئی۔ مجھے نہانے جانا ہے، اکیلا نہیں جا سکتا، مجھے واش روم تک لے چلو گی؟ یہ سنتے ہی سمرین کے گال شرم سے لال ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے تیز سی ہو گئی، لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، آہستہ سے اس کے بازو تھامے اور بڑی احتیاط سے اسے ویل چیئر سے سہارا دیتے ہوئے واش روم کی طرف لے گئی۔ واش روم میں پہلے سے ہی چیئر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ذوحان کو چیئر پہ بٹھایا اور باہر نکلنے لگی، لیکن ذوحان نے اسے فوراً سے آواز دے کے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں آسانی سے شاور نہیں لے سکتا، مجھے اور بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ذوحان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے واپس بلوایا اور سمرین کی جان نکلی تھی۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اور وہ گھبراہٹ کے مارے نظریں چرائے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھنے لگی۔ ذوحان کا وجود نیم بھیگی کمزوری میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہلکی سی نظر اٹھا کے بولا، میری شرٹ اتار دو۔ سمرین کے وجود میں ایک دم سے ہی گرمی دوڑ گئی، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، کانپتے ہاتھوں سے بٹن کھولنے لگی۔ ہر بٹن کھلنے کے ساتھ اس کے سینے کی دھڑکن جیسے اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ گہری سانس لے رہا تھا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا، کبھی آہستہ سے اس کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ شرٹ کندھوں سے نیچے گری تو لمحے بھر کو دونوں کے بیچ ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ذوحان کے ہونٹ خشک تھے۔ ہینڈ شاور مجھے دے دو، آہستگی سے کہتے اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ سمرین نے شاور اٹھایا، پانی کا فوارہ نرم دھار میں بہنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھمانے لگی، لیکن ذوحان کی انگلیاں کانپ گئیں، گرفت نہ رکھ سکا۔ گزرے 1 سال میں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی تو ہاتھ بری طرح سے کانپتے تھے، اور ابھی بھی اس کا اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں تھا۔ پانی کا فوارہ اس کے چہرے اور گردن پہ بے ربط بکھر گیا۔ سنبھالا نہیں جا رہا، اس کی آواز میں بے بسی بھی تھی۔ سمرین نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا، شاور کو قابو میں کیا اور دھیرے سے پانی اس کے بالوں پہ بہانے لگی۔ پانی کی دھار اس کے چہرے سے بہتی ہوئی گردن تک اترنے لگی۔ سمرین کی انگلیاں بالوں سے نکل کر کبھی اس کی پیشانی کو چھوتیں اور کبھی گردن کو۔ سمرین پہلی بار اسے اتنی نزدیک سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی خوبصورتی میں کھونے لگی۔ بلا شبہ وہ اب ایک کمزور، بیمار مرد تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خد و خال اور نقوش بے انتہا خوبصورت تھے۔ کسی کمزور لمحے میں بے اختیار سمرین نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ذوحان نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں، پانی کی بوندیں اس کی پلکوں پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور نگاہیں سیدھی سمرین پہ جمی تھیں۔ وہ نگاہ اتنی گہری تھی کہ سمرین کے ہاتھ لرز گئے۔ اسے بے اختیار اپنی بے خودی پہ غصہ آیا۔ پانی کی دھار ایک طرف کو مڑ گئی، مگر ذوحان کی نظریں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ وہ جیسے صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرین نے نظریں جھکائیں، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ پر تھا۔ شاور کے پانی نے دونوں کی انگلیوں کو تر کر دیا تھا۔ سمرین کے گال شولوں کی طرح دہکنے لگے۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر ذوحان نے اپنی کمزور سی گرفت سے اس کے ہاتھ کو روک لیا۔ وہ گرفت مضبوط نہیں تھی، مگر اس کے لیے کافی تھی۔ لمحے بھر کو دونوں کے بیچ پانی کا شور دب گیا اور صرف دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ ذوحان نے آہستگی سے اسے اپنے نزدیک کھینچا اور سیدھا اپنی گود میں بٹھاتے اس کی گردن پر، بشرا آئی ایم گیٹنگ لیٹ، تمہیں تیار ہونے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ ذوحان نے گھڑی پہ ایک نظر ڈالی اور آئینے کے سامنے کھڑی بیوی کو پکارا۔ بالوں کو اونچی پونی میں باندھتی بشرا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ رخ اس کی جانب موڑا۔ اس کی نیوی بلو پینٹ کوٹ میں جھلملاتی شخصیت کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ذوحان اس وقت اپنی قمیض کے کف لنکس بند کرتے ہوئے بس شوز پہننے کی تیاری میں تھا۔ بس ریڈی ہو گیا ہوں، تم فائلز وغیرہ سمیٹ لو، آج کا کانٹریکٹ تمہیں ہی ملے گا مائی لو۔
اس نے جوتے پہنتے مسکرا کے بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بشریٰ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ہلکا سا میک اپ چیک کیا اور ہنستے ہوئے جواب دیا، کانٹریکٹ تو مجھے مل ہی جائے گا، یہ بتاؤ ہم اسے سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ جیسے تم کہو ویسے کر لیں گے۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا، جہاں نوکروں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ دونوں نے سکون سے ناشتہ کیا اور جوس پیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ذوحان نے بشریٰ کو ڈراپ کرنا تھا کیونکہ اس کی گاڑی ورک شاپ میں مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بشریٰ کو کمپنی کے دفتر کے گیٹ پہ اتارنے کے بعد اس نے محبت بھری نگاہوں سے اسے خدا حافظ کہا اور پھر خود اپنی کمپنی کی طرف نکل گیا۔ بشریٰ نے شام کو میٹنگ اٹینڈ کی اور اپنی پرکشش شخصیت اور بھرپور اعتماد کے ساتھ پریزنٹیشن دے کر وہ کانٹریکٹ حاصل کر لیا جو ان دونوں کی کمپنی کے لیے بہت اہم تھا۔ جیت کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اس نے سب سے پہلے ذوحان کو فون ملایا۔ ذوحان، کانٹریکٹ ہمارا ہو گیا ہے اور اب مجھے اس کی سیلیبریشن ایک کروز پہ چاہیے۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی بولی تو ذوحان نے کہا لگا کے جواب دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مسز شاہ۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے ایک شاندار کروز بک کروایا جس پہ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، سیاسی شخصیات اور مشہور ہستیاں مدعو کی گئیں۔ رات کے جھلملاتے آسمان کے نیچے جب کروز روشنیوں میں نہایا ہوا سمندر پہ تیر رہا تھا تو ہر طرف خوشی کی گونج اور مبارکبادوں کا شور تھا۔ سب لوگ بشریٰ اور ذوحان کو اس کامیابی پہ مبارکباد دے رہے تھے، مگر یہ رات صرف کامیابی کی نہیں تھی بلکہ ان کی شادی کی دوسری سالگرہ کا جشن بھی وہیں منایا گیا۔ کیک کاٹتے ہوئے ذوحان نے سب کے سامنے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میری کامیابیوں کی اصل وجہ یہی ہے۔ ہر کوئی ان کی محبت دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کپل ڈانس کی شروعات کی اور اس کے بعد ہر طرف ایک سما بندھ گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے رقص میں مصروف تھا۔ یہ خوبصورت دعوت اپنے اختتام پہ پہنچی اور مہمانوں کے چلے جانے کے بعد کروز پرسکون سمندر پر دھیرے دھیرے بہنے لگا۔ مدھم روشنیوں اور سمندری ہوا کے جھونکوں کے بیچ ذوحان نے بشریٰ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ ڈیک پہ کھڑے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ لمحے بس ہمارے ہیں، میں ساری رات تمہارے ساتھ اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں۔ بشریٰ کی گردن پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے وہ اپنی محبت کو بیان کر رہا تھا۔ بشریٰ کے لبوں پہ خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ذوحان نے بشریٰ کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور کروز کے اندرونی حصے کا رخ کیا۔ مخملی بستر پہ لٹاتے وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھو گئے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ان کی محبت کی حدت کے آگے بے اثر ہو گئی۔ 2 سال کی اس شادی شدہ زندگی میں ذوحان نے سوائے بشریٰ کے اور کسی کو نہ دیکھا تھا۔ بشریٰ نے اس سے محبت کی شادی کی تھی اور بشریٰ ہی اس کی کل کائنات بن چکی تھی۔ دونوں امیر گھرانوں سے تھے، نہ پیسے کی کمی تھی نہ کوئی روک ٹوک۔ اپنے اپنے طور پر کامیاب کاروبار کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو مکمل بنا چکے تھے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس دعوت کے پورے 1 ہفتے کے بعد ذوحان دفتر سے واپسی کے لیے نکلا اور پھر وہ گھر نہیں پہنچ سکا۔ راستے میں ہی ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو کر وہ ہسپتال پہنچا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر اور نرسیں اس کے گرد بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ گاڑی کے شیشے کے ٹکڑے اس کے جسم کو کاٹ گئے تھے، مگر سب سے خوفناک چوٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ آئی تھی۔ کئی گھنٹوں کی سرجری کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہروں پہ گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بشریٰ اور فیملی کو اطلاع دی کہ ذوحان کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب وہ اپنی ساری زندگی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ سن کے بشریٰ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کے لڑکھڑا گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں وہ بار بار اپنے شوہر کا نام دہرا رہی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس کی چیخیں گونجتی رہیں۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔
دھیرے دھیرے بشرا نے سچائی کو قبول کیا۔ وہ ذوحان کے بالکل پاس ہی بیٹھی تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہر طرف ہلکی روشنی اور مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد ذوحان کی پلکیں آہستہ آہستہ اٹھیں تو سامنے سفید چھت اور ارد گرد دوڑتی مشینیں نظر آئیں۔ گلے میں خشکی اور جسم پہ بوجھ محسوس کرتے ہی اس نے کوشش کی کہ ہل سکے، مگر جیسے ہی پاؤں کو جنبش دینی چاہی پورا بدن سن ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن اور خوف کی پرچھائیاں پھیل گئیں۔ کمزور آواز میں اس نے بشرا کا نام پکارا، بشرا کہاں ہو؟ اگلے ہی لمحے بشرا کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس پہنچی اور اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں یہی ہوں ذوحان، بس تم خاموش رہو، ابھی کچھ مت کہو۔ مگر ذوحان کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ پھیلنے لگا۔ اس نے اپنی نظریں اس پہ گاڑتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں کیوں محسوس نہیں کر پا رہا؟ میرے پاؤں کہاں ہیں بشرا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشرا کے ہونٹ کپ کپ آئے مگر زبان جیسے ساتھ دینے کو تیار نہ تھی۔ صرف آنکھوں سے بہتے آنسو ہی جواب تھے، اور یہ آنسو ذوحان کے دل کو اس خوفناک سچائی کی خبر دے رہے تھے جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈاکٹر فہد اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر، مجھے سچ جاننا ہے، میرا جسم کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہا؟ اس نے کمزور آواز میں سوال کیا۔ ڈاکٹر نے فائل میز پر رکھی اور گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ذوحان، ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ گاڑی کی ٹکر کے بعد آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی مگر وہ لمحے بھر کو رکے جیسے لفظوں کو چن رہے ہوں۔ اب آپ کمر سے نیچے کا حصہ حرکت نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاؤں ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ ذوحان کے دل پہ کسی قہر کی طرح گرا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر مٹھی میں بھینچی اور بے یقینی کے عالم میں بار بار اپنے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ بشرا، تم کچھ کہو، یہ سب غلط ہے نا؟ کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ بشرا، مجھے گھر جانا ہے، تیاری کرنی ہے، میں نے پریزنٹیشن تیار نہیں کی ہے، مجھے گھر لے کے چلو پلیز۔ اس کی آواز میں کرب اور بے بسی گھل گئی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے پیروں کو حرکت دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ بشرا کے آنسو گالوں پہ ڈھلک گئے۔ پلیز روحان، سنبھالو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ذوحان نے بے بسی سے سر دیوار کی طرف موڑ لیا۔ وہ اپنی تکلیف، اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ضبط کرتا رہا، اس کے بعد وہ زور زور سے رونے لگا۔ بشرا نے بھی اسے رونے سے نہ روکا۔ اسی طرح اس کا غم ہلکا ہو سکتا تھا۔ وہ جو ایک ایمبیشیس بزنس مین تھا، اپنے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ یہ صدمہ ہرگز بھی چھوٹا نہیں تھا۔ حادثے کے بعد کئی ہفتے ہسپتال میں بیت گئے۔ ذوحان کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ ہر چیز شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں بشرا لمحہ لمحہ اس کے ساتھ رہی، دوائیوں کا وقت یاد رکھتی، رپورٹس چیک کرتی، ڈاکٹر سے بحث کرتی کہ کوئی علاج ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ذوحان کو یہ احساس کبھی نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک اور حقیقت نے سر اٹھانا شروع کیا۔ بشرا صرف ایک بیوی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑی کمپنی کی سربراہ بھی تھی۔ سینکڑوں لوگ اس کے فیصلوں کے منتظر رہتے تھے۔ انویسٹرز کے فون بار بار بجتے تھے۔ بزنس میٹنگز کی تاریخیں بدلنا مشکل ہو رہا تھا۔ شروع میں اس نے ہر چیز کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ وہ خود بھی دباؤ کا شکار ہونے لگی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دن میں ہسپتال سے نکل کے سیدھا میٹنگ میں چلی جاتی، رات گئے تھکی ہاری واپس آتی۔ کئی بار تو 3 دن بعد ذوحان کو دیکھنے کا وقت ملتا۔
ذوحان جب بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہاں محبت ضرور ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی تھکن اور الجھن بھی چھپی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے نرمی سے کہا، بشرا، تمہاری آنکھوں میں بہت تھکن ہے، مجھے پتہ ہے تم سب کچھ سنبھال رہی ہو، مگر تمہیں اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بشرا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ وہ اس کے قریب آ کے دھیرے سے بولی، ذوحان، میں چاہتی ہوں کہ ہر پل تمہارے پاس رہوں، مگر کمپنی، ہمارے خواب، وہ بھی تو ہم نے مل کے بنائے تھے۔ اگر میں سب چھوڑ دوں تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تم پہ مکمل بھروسہ ہے، جاؤ اپنے خواب سنبھالو، میں یہیں رہوں گا تمہارے انتظار میں۔ وہ لمحہ بشرا کے لیے آسان نہیں تھا، مگر ذوحان کے اعتماد نے اسے ہمت دی۔ اس کے بعد وہ دن بھر بزنس کے جھمیلوں میں الجھتی رہتی، رات کو ذوحان کے پاس لوٹتی۔ دونوں کے درمیان محبت تو قائم تھی، مگر وقت کی کمی اور حالات کی سختی نے ان کے رشتے پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ذوحان کئی ہفتے ہسپتال میں رہنے کے بعد بالآخر گھر منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ ذوحان نہیں رہا تھا جو اپنے قدموں پر چل کر کامیابی کی منزلیں طے کرتا تھا، بلکہ اب وہ ایک ایسا انسان بن گیا تھا جو ویل چیئر اور نرسوں کی مدد کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ گھر کے بڑے بڑے کمرے اس کے لیے قید خانے کی طرح لگنے لگے تھے۔ شروع میں بشرا نے اسے بھرپور وقت دینے کی کوشش کی، مگر جیسے جیسے حالات آگے بڑھے، بزنس کا بوجھ اس پہ حاوی ہونے لگا۔ انہی دنوں کمپنی کے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک نیا بزنس پارٹنر سامنے آیا، عمار بن یاسر، ایک پرکشش اور کامیاب شخصیت جس نے آتے ہی بزنس کی دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ بشرا کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑا، اور یہ ساتھ صرف دفتر کی میٹنگز تک محدود نہ رہا، بلکہ بزنس کے نام پر دن رات کی مصروفیات میں بدلاؤ آ گیا۔ آئے دن وہ اس کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کرتی، نئی ڈیلز ڈسکس کرتی، انویسٹرز کے ساتھ ڈنر کرتی، اور ہر بار ذوحان کے پاس آنے کا وقت کم ہوتا گیا۔ ذوحان اب اپنے ہی محل نما گھر میں نرسوں کے رحم و کرم پہ تھا۔ کبھی نرس اسے دوا دیتی، کبھی کھانا کھلاتی، کبھی بیڈ سے ویل چیئر پہ شفٹ کرتی۔ وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہو گیا تھا۔ رات کو جب وہ بشرا کا انتظار کرتا، اس کی آنکھیں دروازے پہ جمی رہتی، لیکن اکثر دروازہ بند ہی رہتا۔ اگر کبھی وہ آ بھی جاتی تو اتنی تھکی ہوتی اور الجھی نظر آتی کہ سیدھا کمرے میں جا کے سو جاتی۔ ذوحان کی آنکھوں میں سوال ہوتے، مگر لب خاموش رہتے۔ وہ ہر روز اس امید پہ جیتا کہ شاید کل بشرا پھر سے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گی، مگر ہر دن کے ساتھ یہ فاصلہ اور گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ذوحان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس حادثے کو پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ یہ 1 سال ذوحان نے بستر پر خاموشی سے گزارا تھا، مگر آج وہ بہت خوش تھا۔ بشرا کی سالگرہ کا دن تھا۔ ذوحان بےتابی سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ اپنے طور پر اس نے بشرا کی برتھ ڈے کے لیے بہت کچھ ارینج کروایا تھا۔ خاص ملازموں سے کہہ کے پورے گھر میں پھول ہی پھول جمع کروائے تھے، قیمتی ہیروں کا ہار منگوایا تھا، اور بشرا کی پسند کا کھانا بھی بنوایا تھا۔ لیکن جب بشرا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پہ سنجیدگی۔ ذوحان نے مسکرا کے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے اسے قیمتی ہیرے کا ہار تحفے میں دیا، مگر بشرا نے اسے پسے پش ڈالتے ہوئے وہ فائل ذوحان کے آگے رکھی۔ آئی وانٹ ڈیورس ناؤ۔ بشرا کے لفظ ذوحان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان، پلیز، میں ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی۔ میرے خواب ہیں، خواہشات، جذبات، میں سب کچھ ایسے ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، گزارنا نہیں چاہتی، اور تمہارے ساتھ اب ایک پل بھی مشکل ہے۔ نظریں چراتی بشرا جیسے اسے کسی حقیقت سے آشکار کروا رہی تھی۔ تو پھر کون ہے وہ جس کے ساتھ تم جینا چاہتی ہو؟
ذوحان کو اپنی ہی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ بشرا نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ عمار بن یاسر انڈسٹریز کا مالک، شادی کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اس رشتے سے موو آن کرنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ سارا دن آفس کے کام کر کے جب میں واپس آتی ہوں تو تمہیں اس طرح سے بستر پہ پڑا دیکھ کے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو میرے ساتھ زندگی میں جیے۔ میں ورلڈ ٹور کرنا چاہتی ہوں، دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کب تک اس بوجھ کو اٹھاؤں گی؟ میں تھک چکی ہوں۔ پلیز ذوحان، میری خاطر مجھے آزاد کر دو۔ ذوحان نے پیپرز کھول کے دیکھے اور بنا کچھ کہے بس دستخط کر کے انہیں واپس بشرا کے حوالے کر دیا۔ بشرا کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے سائن کر دے گا۔ اس نے کاغذ سینے سے لگائے اور اپنا سامان سمیٹتی اسی رات گھر خالی کر گئی۔ جب تک بشرا گھر میں تھی ذوحان بالکل خاموش تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اس نے اتنی توڑ پھوڑ مچائی کہ ارد گرد موجود سارا سامان پھینک دیا۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ تھا۔ نرسز نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس نے ان سب کو بھی غصے میں نوکری سے نکال دیا۔ وہ گھر میں اپنے واحد ملازم کے ساتھ تنہا رہ گیا، وہ جو اس کا بہت پرانا وفادار تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ فضل بخش، تم بھی چلے جاؤ۔ جب بشرا چلی گئی تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ روتے روتے وہ فضل بخش کو بھی جانے کا حکم دے رہا تھا، لیکن فضل بخش اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نہیں صاحب، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ بھی اپنے صاحب کے ساتھ رونے لگا، اور پھر فضل بخش نے ہی ذوحان کو سنبھالا۔ لیکن اکیلا فضل بخش ذوحان کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ گھر کی دیکھ بھال سے لے کے سارے کام کاج سنبھال رہا تھا۔ اس لیے فضل بخش نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سمرین کو بلایا، جو پہلے ہی کبھی کبھار گھر کی صفائی میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اس بار اس نے اپنی بیٹی کو باور کروایا، بیٹا اب تمہیں صاحب کا خیال بھی رکھنا ہوگا، وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ سمرین خاموشی سے سر جھکائے تیار ہو گئی۔ وہ نرم دل مگر محنتی لڑکی تھی، جس کے چہرے پہ ہمیشہ حیا بھری مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب وہ دن بھر گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ذوحان کے کمرے میں بھی جھانک لیتی۔ وقت پہ دوا دینا، پانی رکھنا یا کھڑکیاں کھول کر تازہ ہوا اندر آنے دینا، یہ اس کے معمولات میں شامل ہو گیا تھا۔ ذوحان شروع دنوں میں سخت مزاج اور تلخ لہجہ رکھتا تھا، لیکن سمرین کی خاموش خدمت نے اس کے دل کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ذوحان ویل چیئر پہ بیٹھا کچھ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ ذوحان نے ایک لمحے کے توقف کے بعد گہری آواز میں کہا، مجھے نہانے جانا ہے، اکیلا نہیں جا سکتا، مجھے واش روم تک لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی سمرین کے گال شرم سے لال ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی، لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، آہستہ سے اس کے بازو تھامے اور بڑی احتیاط سے اسے ویل چیئر سے سہارا دیتے ہوئے واش روم کی طرف لے گئی۔ مگر ذوحان نے اسے واپس باہر نہ جانے دیا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، اسی لیے نہ وہ اپنی شرٹ اتارنے کے قابل رہا تھا اور نہ ہی اس سے ہینڈ شاور پکڑا جا رہا تھا۔ مجبوراً اس نے سمرین سے مدد مانگی اور سمرین نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے، ساتھ ہی ہینڈ شاور سے اس کے بالوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے وہ خود ہی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں صاف کر رہی تھی۔ پانی کی بوندیں ذوحان کے سر سے ہوتی ہوئی چہرے اور گردن کو بھگو رہی تھیں۔ ذوحان کے بھیگے لب دیکھتے سمرین کا دل مچلا اور انجانے جذبے کے تحت اس نے ذوحان کے لبوں کو چھو لیا۔ ذوحان نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ کتنے عرصے بعد کوئی اس کے قریب آیا تھا، کوئی اس کا اس طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے سمرین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے نزدیک کھینچا اور گود میں بٹھا لیا۔ ذوحان کی اس بے باک حرکت پہ سمرین کے ہوش اڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کے کھڑی ہوتی، ذوحان نے اس کی گردن پہ اپنے بھیگے لب رکھ دیے۔ وہ تنہائی جس سے وہ جنگ کر رہا تھا، اس میں سمرین کا ساتھ ملتے ہی وہ بے قابو ہونے لگا۔
سمرین کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں دباتے وہ اس کی گردن پہ اپنی سانسوں کی حدت چھوڑنے لگا۔ سمرین اس کے بھیگے وجود کے ساتھ سمٹی خود بھی بھیگ چکی تھی۔ چند لمحوں میں ہی جیسے ہی سمرین کو ہوش آیا تو وہ تیزی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی کھڑی ہو گئی۔ نظریں شرم سے دوبارہ اٹھا نہ سکی۔ سمرین نے ہینڈ شاور بند کیا، تولیے سے آہستگی سے اس کے بالوں اور چہرے کو خشک کرنے لگی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس ذوحان کے بدن میں جیسے ایک انوکھی حرارت بھر رہا تھا۔ وہ تولیہ اس کے گرد لپیٹ کر ویل چیئر پہ سہارا دیتے ہوئے کمرے تک لے آئی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر سے آتی ہوئی ہوا میں بھیگے وجود کی خوشبو گھل گئی۔ سمرین نے وارڈروب سے ایک سفید شرٹ نکالی اور خاموشی سے اس کے قریب آ کے اسے پہنانے لگی۔ ریشمی کپڑا جب ذوحان کے بدن سے چھوا تو اس کی پلکیں خود بخود جھپک گئیں۔ سمرین کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ وہ بٹن بند کرنے لگی تو ہر بٹن کے ساتھ اس کا لمس جیسے ذوحان کی دھڑکن کو تیز کرتا جا رہا تھا۔ سمرین ذرا آہستہ، ذوحان کی آواز مدھم مگر گہری تھی، جیسے ہر لفظ میں کوئی چھپا ہوا جذبہ ٹپک رہا ہو۔ سمرین نے نظریں جھکائے بس ہلکی سی سر ہلا دی۔ وہ قریب ہو کے بٹن لگاتی جا رہی تھی اور ہر بار اس کے چہرے پہ ذوحان کی سانسوں کی گرمی پڑتی تو اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ جب وہ آخری بٹن پر پہنچی تو لمحہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ وہ جھکی تو اتنی قریب تھی کہ ذوحان کے لب اس کے رخسار کو چھو لینے کے قریب تھے۔ اسی لمحے ذوحان نے اپنے کمزور ہاتھ سے آہستگی سے اس کی کلائی تھام لی۔ رک جاؤ، ابھی مت جاؤ۔ ذوحان کے لمس نے جیسے سمرین کو جکڑ لیا۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، پھر نظریں جھکا کے آہستگی سے سر ہلایا۔ ذوحان نے اسے قریب کھینچا تو وہ اس کے سامنے ویل چیئر کے بازو کے قریب بیٹھ گئی۔ مدھم روشنی میں اس کا بھیگا ہوا بدن اور تازہ خوشبو کمرے کی فضا کو مزید مہکانے لگی تھی۔ سمرین کا ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے کے بٹن پہ تھا۔ ذوحان نے اپنی کمزور انگلیوں سے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی۔ تمہارے ہاتھوں کا لمس مجھے سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ بھی تھی اور شدت بھی۔ سمرین نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں تو ان کی آنکھیں یوں ٹکرائیں جیسے برسوں کی چاہت ایک پل میں قید ہو گئی ہو۔ وہ مزید کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ذوحان نے جھک کر اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پہ رکھ دیے۔ سمرین کا سارا وجود کانپ گیا، سانسیں تیز ہوئیں اور دل کی دھڑکن اس کے گلے میں اٹکنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر ذوحان نے آہستگی سے اس کے بازو کو تھام کے روک لیا۔ مت جاؤ، ابھی مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ قربت کا یہ لمحہ دونوں کو جیسے ایک انجانی کشش میں باندھ رہا تھا۔ سمرین کے رخسار سرخی سے بھر گئے تھے۔ اس کے کانپتے ہاتھ بے اختیار ذوحان کی کالر کو سیدھا کرنے لگے اور ذوحان نے دھیرے سے سر جھکا کر اس کی گردن کے قریب اپنی سانسوں کی تپش بکھیر دی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی گونج اور دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ وہ لمحہ بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ذوحان بستر پہ بیٹھا سمرین کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمرین، اس کی آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی، میں ساری زندگی دوسروں کے سہارے نہیں جینا چاہتا، نہ ہی اب تنہائی کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ تم ہی ہو جس نے مجھے جینے کی امید دی ہے۔ اگر تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام لو ہمیشہ کے لیے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ سمرین کا دل دھڑک اٹھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہ گئی مگر پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جیسے اس نے ذوحان کے فیصلے پہ رضامندی دے دی۔ اگلے ہی دن گھر کے ہال میں بڑی سادگی سے نکاح ہو گیا۔ کوئی شور شرابہ نہیں، نہ بڑی محفل، بس قرآن کی آیات اور 2 دلوں کی گواہی۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب نے دعا کروائی تو ذوحان نے پہلی بار برسوں بعد دل سے سکون محسوس کیا۔ رات آئی تو کمرہ گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔
سمرین ہلکی سی سرخی سنبھالے شرمائی سی بستر کے قریب بیٹھی تھی۔ ذوحان ویل چیئر پہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے آیا۔ سمرین نے نظریں جھکا لیں، چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو گیا۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ کمرے کی فضا خوشبو اور مدھم روشنی سے مہکی ہوئی تھی۔ سمرین نے جھجکتے ہوئے اس کی ویل چیئر کو آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں دونوں کے سینوں میں بے قابو تھیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ بھی نظریں نہ ہٹا سکا۔ بیٹھنے میں مدد دو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سمرین نے کانپتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کے بیڈ پہ بٹھایا۔ اس لمحے کی قربت میں اس کے لمس نے دونوں کے وجود میں ایک انکہی آگ بھر دی۔ وہ تھوڑی دیر تک سمرین کو تکتا رہا، پھر کپکپاتے ہاتھوں سے آگے بڑھا اور اس کے گھونگھٹ کو آہستگی سے پیچھے کر دیا۔ گھونگھٹ کے نیچے اس کا سرخ چہرہ اور بند پلکیں دیکھ کے وہ مدہوش سا ہو گیا۔ جھکتے ہوئے اس نے اپنی سانسوں کی تپش اس کے رخسار پہ چھوڑ دی۔ سمرین لرز گئی، مگر اس لمحے نے اسے روکنے نہیں دیا۔ اس نے خود کو قریب کر لیا۔ اس کے لبوں کی لرزش پہ وہ بے خود ہو گیا اور اپنے ہونٹ اس کے لبوں پہ رکھ دیے۔ لمس کی شدت نے سمرین کو مکمل طور پہ اس کے حصار میں لے لیا۔ سمرین کے ہاتھ بے اختیار اس کی گردن کے گرد آ گئے۔ اس کے لمبے بال اس کے شانوں پہ بکھر گئے اور وہ اپنے آپ کو اس کے وجود میں پگھلتا محسوس کرنے لگی۔ اس کی گردن پہ پڑنے والی سانسوں کی حدت نے سمرین کو جذبات کی آگ میں جھلسا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں کھو گئے۔ سمرین کی محبت، اس کی دن رات کی قربت اور خیال رکھنے کا رنگ دھیرے دھیرے ذوحان کی رگوں میں اترنے لگا۔ وہ جو کبھی اپنی حالت پر مایوسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا، اب آنکھوں میں جینے کی خواہش جھلکنے لگی تھی۔ چند مہینوں بعد ذوحان نے ڈاکٹر سے دوبارہ مشورہ کیا۔ رپورٹس دیکھ کر امید کی ایک کرن جاگی۔ اگر علاج اور تھراپیز باہر سے کروائی جائیں تو بہتر رزلٹ آ سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ سمرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیصلہ کر لیا کہ وہ ذوحان کو باہر لے کے جائے گی۔ یوں دونوں ایک نئے سفر پہ نکل پڑے۔ غیر ملکی ہسپتال کے سفید کمروں میں سمرین کا سایہ ذوحان کے ساتھ رہا۔ وہ اسے تھراپی رومز تک لے کر جاتی، مشینوں کے ساتھ کھڑا دیکھتی اور اس کے پسینے میں اپنی دعائیں بھی شامل کر دیتی۔ دن بدن ذوحان کے چہرے پہ نئی روشنی ابھرتی گئی۔ ہر قدم پہ سمرین کا حوصلہ اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتا رہا۔ مہینوں کی محنت اور تھراپیز کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا، مبارک ہو، آپ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر واپس لوٹ سکتے ہیں۔ وہ لمحہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ ذوحان نے کانپتے قدموں کے ساتھ ایک بار سہارا لے کر چلنے کی کوشش کی اور سمرین خوشی سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں واپس اپنے وطن آ گئے۔ ذوحان اب اپنے پیروں پہ کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں لاؤنج میں وہ چہرہ نظر آیا جسے دیکھنے کی توقع ذوحان کو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بشرا تھی جو فضل بخش کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی ذوحان کو اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھا، وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ روتی ہوئی بس یہی کہتی رہی۔ بشرا کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر ذوحان بالکل ہک دک رہ گیا تھا، جیسے اس کے جسم سے ساری طاقت نکل گئی ہو، جبکہ سمرین کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ بشرا کو پہچانتی تھی، اسی لیے اس کی سانسیں بند سی ہونے لگی۔ قدم ڈگمگائے تو اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ ادھر بشرا دیوانہ وار ذوحان کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے بیچ ہچکیوں میں ڈوبی آواز ابھر رہی تھی، میں واپس آ گئی ہوں تمہارے پاس ذوحان، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب تمہیں چھوڑ کر گئی نا تو مجھے احساس ہو گیا کہ میری زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں ہے، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ بے ربط الفاظ میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور ذوحان ساکت بیٹھا سب سنتا رہا۔ اس کے اندر ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ بشرا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے صوفے پہ لے آئی، قریب بیٹھ کے کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی، کبھی اپنی بربادی کی کہانی دہراتی۔ وہ بتا رہی تھی کہ عمار نے کس طرح سے اسے دھوکہ دیا، سب کچھ چھین لیا
اس کا بزنس تباہ کر دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، رسوا ہو کر اب دوبارہ ذوحان کے پاس لوٹی تھی، اور ادھر سمرین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ کانوں میں سب آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے سوٹ کیس نکالا اور اپنا سامان رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے بشریٰ اور ذوحان کی محبت دیکھ رکھی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ بشریٰ ذوحان کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ تو ایک معمولی سی ملازمہ تھی جو کسی مہربان لمحے میں مالکن بنا دی گئی تھی۔ شاید اب اسے اس کی دنیا میں واپس لوٹنا تھا۔ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ بشریٰ کی بے قراری اور بے تحاشا پچھتاوے نے ذوحان کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس کے لب خاموش تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا طوفان اتر آیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت وہی تھی جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا، جس کے لیے وہ کبھی جیتا تھا، مگر آج وہی عورت اسے اپنے زخم دکھا رہی تھی جو خود وہ اس کے دل پہ لگا کے گئی تھی۔ بشریٰ اس کے ہاتھوں کو بار بار چومتی اور یہ کہتی جا رہی تھی، تم ہی میری پناہ ہو، تم ہی میرا سب کچھ ہو، مجھے معاف کر دو ذوحان، میں ٹوٹ گئی ہوں، میں ختم ہو گئی ہوں۔ ذوحان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کے دل کے ایک کونے میں وہ پرانی چاہت سر اٹھا رہی تھی۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب بشریٰ اس کی کامیابیوں کا جشن مناتی تھی، جب دونوں نے ایک ساتھ خواب دیکھے تھے، مگر اسی کے ساتھ دوسری طرف اس کا ذہن کسی اور کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ لمس جو ہر دن ہر رات اسے سہارا دیتا تھا، وہ وجود جو اس کی معذوری میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، اس کے زخموں کو مرہم دیتا رہا۔ سمرین۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن سمرین کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل ایک دم دھڑکنا بند ہوا۔ سمرین کے نظر نہ آنے پہ وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً بشریٰ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ بشریٰ، میں تمہیں ڈیورس دے چکا ہوں، ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ میری اور سمرین کی شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پہ بشریٰ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم کیسے کسی اور کے ہو سکتے ہو؟ میں نے ضرور بے وفائی کی ہے لیکن تم بے وفا نہیں ہو سکتے۔ بشریٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز بشریٰ، چلی جاؤ واپس، اس نے سختی سے کہتے نظریں پھیری تھیں اور بشریٰ کو جانے پہ مجبور کیا تھا۔ بشریٰ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس لوٹ گئی۔ ذوحان سمرین کو تلاش کرتے کرتے کمرے میں پہنچا اور کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا تو وہ حیران رہ گیا۔ سمرین جلدی سے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ایک بے الفاظ ٹھہرا ہوا دکھ تھا۔ ذوحان کے اندر ایک عجیب سی جلتی ہوئی چاہت اور مالکیت ایک ساتھ جاگ اٹھی۔ اس نے خاموشی سے کمرے میں قدم رکھے۔ سمرین نے جب اس کی آمد محسوس کی تو جلدی سے اپنے آنسو پونچھ کے رخ بدل لیا۔ تب تک ذوحان اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک پل میں اس نے اپنے بازوؤں میں اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ وہ کپ کپا کے رکی مگر پیچھے ہٹنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ذوحان نے آہستگی سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر آہستگی سے سر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، صاحب میں تو بس آپ کے لیے، آپ اور بشریٰ بی بی۔ آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ سب بس آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ میں کسی بشریٰ کو نہیں جانتا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ یہ صاحب کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس نے سمرین کے مڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیے اور آہستگی سے چہرے کے قریب جھک کے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو لیا۔ سمرین کو لگا اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ بے اختیار وہ اس کے سینے سے لگ کے آنسو بہانے لگی۔ ذوحان نے بھی اسے رونے دیا تاکہ اس کے اندر کا غبار چھٹ جائے۔ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ کتنی دیر بعد اس نے سر اٹھا کے ذوحان سے وعدہ مانگا تھا اور ذوحان نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے شاور دو گی؟ وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر جھکتا اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ جلدی سے نفی میں سر ہلاتی سمرین پیچھے ہٹی، لیکن اب کی بار
ذوحان نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں شاور کے نیچے محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔